عبدالشکور. سندھ میں سر روڈ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ روڈ کنیکٹیوٹی اور ہیلتھ پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. ہندوستان میں آپ نے کا ذکر بھی کیا. ہندوستان میں سر ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ سر یہاں کے 70 to 80% جو پیشنٹس ہیں وہ کراچی کا روڈ کرتے ہیں ہاسپٹل سے. اور جو روڈ کے حادثات ہوتے ہیں سر وہ اس سے کئی گنا زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں روڈ میں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے اسپیچ میں آپ نے کئی روڈ کرتے ہیں. اور ہیلتھ آپ نے جتنے جو آپ نے پروجیکٹس بتائے وہ سارے سرفراز صاحب کے انیشیٹوز ہیں شروع کر رہے ہیں. آپ کی طرف سے کیا سپورٹ ہے ہوگی فائنینشلی کیونکہ چیزیں شروع تو ہو جائیں. سرفراز صاحب ایک تو میرا ہے, حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اور یہ میرے منشور کے وعدے ہیں جو سرفراز صاحب کا فرض ہے کہ وہ پورا کر دیں. میں ایک سیکنڈ صرف شکور صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں ود یور کائنڈ پرمیشن سر. میں نے جس دن اوتھ لیا تھا آفس میں اس دن چیئرمین صاحب نے مجھے 3 چیزیں بتائی تھی. ایک انرجی سیکٹر, ایک ہیلتھ سیکٹر اور ایک اسکل ڈیولپمنٹ. یہ 3 چیزیں تھیں جن پر ان کا فوکس تھا. اور یہ ہیلتھ کے جو انیشیٹوز آپ تھوڑے بہت دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, یہاں پر حالات تو اس طرح نہیں ہیں, لیکن یہ جو انیشیٹو دیکھ رہے ہیں چیئرمین صاحب کی گائیڈنس, ان کا ویژن اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ, ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیلتھ کے لیے دے اسپینڈ 7 لانگ ڈیز دیئر, سیکرٹری ہیلتھ اینڈ سیکرٹری فائنانس. سو دس آل جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ویژن, اس کے پیچھے سپورٹ, اس کے پیچھے گائیڈنس آنریبل چیئرمین کی ہے. جی میں سپورٹ کروں گا. ایکچولی ارادہ یہ تھا کہ میں شروع کروں اور ختم نہ کروں, اور آپ نے اب یاد دلوایا تو اب میں ختم بھی کر لیتا. سید علی شاہ. سید علی شاہ. سر بہت شکریہ. Keeping a strict vigil on exaggeration, I would say that Chief Minister has made positive strides for improving governance. لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ پولیٹیکل ہے. آج کا دن پاکستان سیاہ ترین دن کا سیاہ دن ہے, لیکن جو فیبرری 8 الیکشن ہے موسٹ کنٹروورشل انجینئرڈ الیکشن, امپریشن بھی ہے اور ایویڈنس بھی ہے. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا, مور دین 90% جو حلقے ہیں وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہے چاہے صوبائی اسمبلی ہے, وہ چیلنج ہے مختلف عدالتوں میں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو لائن شیئر ملا ہے, لائنز شیئر, سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مور دین 90% حلقے جو ہے وہ چیلنج ہے. تو چیئرمین صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں, 45-46 سال گزر گئے, ابھی تک ہم اس دن کو یاد کریں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا, تو کیا نو لیسن لرن؟ تو ایک تو جہاں تک دھاندلی کا بینیفیشری کا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا میں سب سخت اختلاف کرتا ہوں. جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت آپ کے ای سی پی میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کیسز بھی چل رہے ہیں, نہ صرف آپ کا صوبہ بلوچستان میں مگر آپ کا صوبہ پنجاب میں, آپ کا صوبہ پختونخوا میں, کراچی سے ای سی پی پہ تو نہ صرف اس الیکشن میں ویسے ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کمپلینٹس رہتے ہیں. اور اگر کسی کا کنسسٹنٹ اپروچ رہا ہے الیکشن ریفارمز میں, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرنے میں, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. ہم ہر الیکشن ریفارمز کے پر نہ صرف بات کرتے ہیں, کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی کوئی پارٹی مکر جاتا ہے, کبھی کوئی پارٹی مکر جاتا ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ایمان ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کا ہوگا, شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں. کسی دوسرا جماعت کا شارٹ ٹرم کا فائدہ ہوگا, وہ آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز میں یقین نہیں رکھتے. جو آپ بلیک ڈے آپ پاکستان میں ہر دن کو سیاہ ترین دن, اور اب فیبرری 8 جو ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ جولائی 5 کی طرح بلیک ڈے ہے سر. اب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے پہلا آپ کے وزیر اعظم کا حکومت ایک ملٹری کو کے تحت ختم ہوا, جس کے نتیجے میں چاہ آپ کی دہشت گردی کی صورت میں, چاہ آپ کا انٹرنیشنل
لیول کی صورت میں، چاہے آپ کو معاشی صورت میں، چاہے آپ کا جمہوری لحاظ سے، چاہے آپ کے انسانی حقوق کے حوالے سے، چاہے آپ کے میڈیا کے حقوق کے حوالے سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے ایک دن چننا ہے کہ کون سا دن کس دن کی وجہ سے ہے پاکستان آج اس صورتحال میں ہے، تو وہ جولائی 5 کا دن ہے۔ جہاں تک الیکشنز میں دھاندلی کی سلسلہ ہے، میں یہ بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھاندلی اس الیکشن میں ہوا ہے۔ یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی ہر الیکشن میں دیکھا ہے۔ فرق اس الیکشن میں اور دوسرا الیکشنز میں یہ کہ ٹویٹر موجود، فیس بک موجود، یہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک موجود، تو ذرا آپ لوگ بھی، ہمارے نوجوانوں بھی ان کو حیران ہو رہے ہیں کہ کیا کیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے یہ سلسلہ ختم کرنا ہے تو سیاستدانوں کو آ کے مل کے یہ کنسنسس بنانا پڑے گا کہ ہمارا میچ صحیح چلے، اور نہ صرف میچ صحیح چلے، پھر جو بھی وہ میچ جیتے ہم ان کو تسلیم کریں، اور جو ہمارا اس وقت کا سیاسی مخالفین ہے وہ جیتے یا ہارے انہوں نے رونا تھا، اور ان کا اگر ان کا یہ سوچ میں تبدیلی آئے کہ پولیٹیکل فورسز کے بجائے دہشت گردوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، پولیٹیکل فورسز کے بجائے جنرلز اور ایجنسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، اگر آپ کے سو کال جمہوریت کے نمائندے اور سول بالادستی کا نمائندے اور حقیقی آزادی دلوانے والے کا موقف یہ ہوگا، تو پھر جو آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا اس میں ہم تبدیلی نہیں لے کے آ سکیں گے۔ خلیل اور اس کے بعد نوری نائی بگٹی، آخری سوال۔ جب بھی پیپلز پارٹی کی قیادت بلوچستان کا دورہ کرتا ہے تو ہمارے سی ایم کی تبدیلی کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج تو ایک وضاحت کر دیں کہ آپ سرفراز بگٹی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور وہ جس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں صوبے کو، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اور آج کی کنفیوژن ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی ٹینور 2.5 سال ہے یا 5 سال، وزیر اعلیٰ کون ہوگا یا کوئی پلان بی بھی ہے؟ جہاں تک میرے خیال میں یہ بلوچستان کا آپ کا اپنا کوئی عادت ہوگا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو اپنے نہیں تبدیل کرتے۔ اور کون اینی وے، تو آپ یہ جو افواہیں ہیں، میرا خیال میں آپ دوست جو ہیں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، اور آپ ہی ان کو روک سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ ایسے کوئی چانس ہے۔ ہم اپنا مینڈیٹ انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، اور جو ہم نے اب کام کا آغاز کیا ہے تو امید ہے کہ وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے گا۔